بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کا اشتیاق دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اویس کرنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا حد سے زیادہ شوق پیدا ہوا۔ آپ نے مدینے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دیدار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوے میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا، مگر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر میں فرمایا تھا کہ شاید میرے جانے کے بعد کوئی معزز مہمان گھر میں آئے تو اس کی خاطر مدارت کے علاوہ خوب خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا نیک اور برگزیدہ انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کرنا۔ اس کی شکل و صورت کو یاد رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی پیغام وغیرہ دیں تو یاد رکھ لیں۔ یہ پیغام دے کر آپ غزوے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت خواجہ اویس کرنی مدینے تشریف لائے، اور معلوم ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا اور کسی قسم کی خاطر و مدارت کے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے۔ ان کو روکنے کی بے حد سعی کی گئی، مگر وہ نہ مانے اور آخر کار واپس چلے گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں غزوے سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کوئی مہمان آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک شخص یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و شباہت چرواہوں جیسی تھی، بال بڑھے ہوئے تھے، کپڑے بھی میلے کچیلے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جب معلوم ہوا کہ آپ مدینے میں نہیں ہیں تو فوری طور پر واپس چلے گئے۔ بہت ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ مانے اور واپس ہی چلے گئے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، حضور میں تو بالکل نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا وہ اویس کرنی تھے جو میرے دیدار کے لیے آئے تھے، اور وہ دیدار کی حسرت ہی لے کر واپس چلے گئے، اور وہ یہاں ٹھہر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی والدہ گھر میں اکیلی تھیں، جو کہ بہت ہی ضعیف اور آنکھوں سے معذور ہیں۔ ان کی نگہداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے مجبوراً واپس جانا پڑا۔ اور مزید فرمایا کہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور رسول کا سچا عاشق ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے، وہ کسی چیز سے نہ مروب ہوتا ہے اور نہ ہی متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو بھی رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے اللہ کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عصمت و منطقت والا ہوگا جس کے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا کے حبیب کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسے شخص کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ جس شخص کی تعریف خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کو ظاہری طور پر دیکھا تک نہیں، صرف باطنی طور پر ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے عظیم مرتبت اور بلند مقام کے حقدار ہوں گے۔ ایسے بلند و بالا مقام کے حامل حضرات دنیا میں آج کل ناپید ہو چکے ہیں، صرف ان کی برکات و صفات ہی دنیا والوں کے لیے رہنمائی کے طور پر رہ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات سے متصف ہونے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔